السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. درود و سلام نازل ہو جائے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات، آج صبح اس ادارے کے مدیر فضیلت الشیخ ٹی ریاض اللہ جامعی حفظہ اللہ نے اچانک فون پر مجھ سے درخواست کی کہ آپ کو بھی کچھ کہنا ہے. ویسے ذہنی طور پر میں تیار نہیں تھا، پھر بھی انشاءاللہ العزیز چند باتیں میں نے نوٹ کی ہیں. مختصراً ان باتوں پر روشنی ڈال کر اپنی بات میں ختم کروں گا. اس ادارے سے متعلق جتنے بھی ذمہ دار یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے ان کے ناموں پر غور کرنے کے بعد ادارے کو جس چیز کی ضرورت تھی اللہ ایسے ہی شخصیت نصیب فرمایا ناموں کے اعتبار سے. عبدالحفیظ صاحب اس ادارے کے صدر، شروعاتی طور پر کسی بھی ادارے کے لیے تحفظ کا ہونا بہت ضروری ہے. ہر اعتبار سے، علمی اعتبار سے ہو، مالی اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، ادارے کو تحفظ کی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ نے عبدالحفیظ دے دیا. ادارے کی ترقی کے لیے دعاؤں کا ہونا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے. اس حساب سے اللہ نے ادارے کو مجیب دے دیا. اللہ جس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ آپ کی ہر دعا ادارے کے لیے قبول فرمائے. کسی بھی ادارے کے لیے، اس کے تعارف کے لیے، اس کے پہچان کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. کسی اندھیرے کو آپ روشن کریں گے تو وہاں کی ہر چیز عیاں ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، منور ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے. رات ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی. سورج نکل گیا، روشنی مل گئی، ہر چیز منور ہو جاتی ہے، ہر چیز عیاں ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے. تو ادارے کے لیے روشنی کی ضرورت تھی تو اللہ نے ادارے کو ریاض دے دیا. الحمدللہ. اب ادارے کے لیے مضبوط اور حوصلہ مند ایمان رکھنے والے کی ضرورت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق دے دیا. الفاروق بین الحق والباطل. میں نے ان چیزوں پر بیٹھ کر یہ غور کیا تو بڑا عجیب و غریب لگا. ادارے کو تحفظ کی ضرورت تھی تو عبدالحفیظ مل گیا. ادارے کے لیے دعاؤں کی ضرورت تھی تو مجیب مل گیا. ادارے کو روشنی کی ضرورت تھی تو ریاض مل گیا. ادارے کو ایمان کی، قوت کی، حوصلے کی، بہادری کی ضرورت تھی تو عمر فاروق مل گیا. اب یہ سارے چیزیں جس ادارے کے ذمہ داران میں جو ہے جمع ہو جائے تو پھر انشاءاللہ یہ ادارہ ترقی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. حضرات، یہاں جتنے پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب جاگیردار ہیں، مالدار ہیں. آپ سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے. آپ سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے. آپ مالدار ہو، آپ جاگیردار ہو، اور آپ کی دولت ایسی دولت ہے ختم ہونے والے نہیں ہے. آپ سب جانتے ہیں، وہ حدیث آپ کو معلوم ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل الا من ثلاث. انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزیں رہ جاتی ہیں، باقی سب ختم. جانتے ہیں حدیث آپ کے ساتھ آنے والی چیز کیا ہے؟ آپ کے ساتھ آنے والی چیز آپ کا عمل، آپ کا علم. حضرات، آپ چاہے جتنے دولت مند ہو،
آپ کی دولت دنیا کے حد تک ہے، دنیا کے حد تک ہے، ختم۔ شہر کے سب سے بڑے مالدار، ملک کے سب سے بڑے مالدار، کوئی مطلب نہیں ہے، منکر نکیر کو قبر والے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ مالدار ہو کیونکہ آپ کی دولت آپ کے ساتھ آنے والی ہے۔ میدان محشر میں آپ رہو گے، یہ دولت جو آپ کے اولاد قرآن مجید کی حفظ کی شکل میں جو جمع کر رہی ہے، یہ دولت لے کر کے میدان حشر میں حاضر ہوگی، اور اسی دولت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بخش دے گا۔ آپ دولت مند ہیں، آپ مالدار، آپ ایسے جاگیردار ہیں کہ آپ کی جاگیر، آپ کی دولت لوٹی نہیں جا سکتی، اور آپ کی دولت دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، اور یہ دولت آپ کو آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ حضرات، اپنی بات کو میں بہت جلد سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یہ اساتذہ جو ہمارے پاس ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اساتذہ، بالخصوص ریاض اللہ جامعی، یہ میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، ہم لوگ بچپن سے بھی حفظ کیے ہیں، عالمیت بھی ہم نے ساتھ کیا، فضیلت بھی ہم نے ساتھ کیا ہے الحمدللہ۔ میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھی ہم دونوں کو اسی طرح سے جمع فرمائے قرآن کی نسبت سے۔ تو دوستو، اللہ کے رسول نے تعریف فرمائی، اور سب سے اچھا وہ ہے جس کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ شہر کا بڑا آدمی کوئی تعریف کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، مفاد اس کے پیچھے ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول جب تعریف فرمائے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو سیکھتا ہے قرآن کو سکھلاتا ہے۔ تو یہ سب سے اچھے جو سامنے بیٹھے قرآن کو سیکھنے والے، اور آپ کے بچے سب سے اچھے ہیں، اور آپ بھی سب سے اچھے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے حفظ قرآن مجید کو چوز کیا، پسند کیا، ساری ڈگریوں کو اپنے پسے پشت ڈالا، اور اس ڈگری کو آپ نے پسند کیا جس ڈگری کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سر پر وہ تاج رکھے گا کہ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام تک رشک کریں، کانفرنسیں ہوں، بڑی بڑی محفلیں منعقد کی جائیں، وہاں پر کسی کو بلا کر کے شال پوشی کی جائے، پھولوں کا ہار ڈالا جائے، یہ ہاتھوں میں گلدستہ دیا جائے، خوشی کا عالم نہیں رہتا، لیکن اس وقت الحمدللہ آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ میدان حشر ہوگا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، سارے انبیاء ہوں گے، رسول ہوں گے، شہداء ہوں گے، ساری انسانیت میدان حشر میں کھڑی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بلا کر آپ کے سر پر ایسا تاج رکھے گا جس کی روشنی کے سامنے یہ سورج بھی شرما جائے، آپ وہ لوگ ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، لا تقوم لهم الدنیا، جو آپ کے سر پر تاج رکھا جائے گا، اللہ کے رسول نے کہا کہ ساری دنیا کی دولت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لا تقوم لهم الدنیا، ساری دنیا کی دولت بھی جمع کی جائے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں میرے بہنیں اپنی بات ختم کر رہا ہوں صرف 2 منٹ میں، باتیں تو میں نے بہت نوٹ کیا تھا لیکن کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی ستا رہی ہے۔ میں خاص کر کے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے ایسے اداروں کے لیے، آپ ایسے بچوں کو جنم دیں جو قرآن سے محبت کرنے والے ہوں، جو قرآن کا شوق اپنے دل میں رکھنے والے ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بڑے بڑے اطباء نے، ڈاکٹرز حضرات نے تحقیق کی ہے، اور انہوں نے اس نتیجے پر پہنچ کر کے یہ لکھا ہے کہ جو مائیں ایام حمل میں، جب وہ ایام حمل میں ہوتی ہیں، اس وقت وہ جتنا زیادہ قرآن کو پڑھیں گی، جتنا زیادہ وہ مطمئن رہیں گی، جتنا زیادہ وہ علوم اسلامیہ سے جڑی رہیں گی، وہی اثرات اس بچے پر مرتب ہوتے ہیں۔ اب وہ ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے تو بچہ بولتا بعد میں ہے، سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد بچہ بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچہ سب سے پہلے سنتا ہے، سننے کی صلاحیت اس کے اندر سب سے پہلے پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھو ابھی بچہ پیدا ہو کر چند دن ہوتا ہے، کسی کی آواز کو سن کر کے بچہ خاموش نہیں بیٹھتا، لیکن ماں کی آواز کو سنتے خاموش پڑ جاتا ہے، گویا کہ سننے کی صلاحیت اس کے اندر پہلے آ جاتی ہے۔ تو ماؤں سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ جب آپ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، یا آپ کے گھر میں جو بھی بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے، ان ایام میں قرآن مجید کو بجائیں، قرآن مجید کو لگائیں، آواز خود سنیں اور بچے کو قرآن مجید کی آواز سنائیں۔ جب یہ بچہ بولنے کے قابل بن جاتا ہے، اس کو آپ قصے سنائیں، قرآنی قصے سنائیں،
یوسف کا قصہ سنائیں، آپ اصحاب الفیل کے قصے سنائیں، اصحاب کہف کے قصے سنائیں۔ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ہر جانب سے قرآن سے جوڑنے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ بچہ آپ کا کچھ یاد کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص ہے، سورہ کوثر ہے، سورۃ الناس ہے، سورۃ الفلق ہے، آپ ان سورتوں کو، چھوٹے چھوٹے سورتوں کو آپ اپنے بچوں کو یاد کرائیں، گلی محلے کے بچوں کو جمع کر کے ان کے درمیان مقابلہ کروائے، ان کو انعام دے تاکہ یہ بچے راغب ہو جائیں، قرآن کی محبت ان کے اندر پیدا ہو جائے، قرآن سے شغف ان کے دل میں پیدا ہو جائے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اور ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہمارا بچہ حافظ بن کر کے کیا کرے گا۔ آخری بات، آپ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ آپ کا بچہ حافظ بن کر کے کیا کرے گا، اور ایسے لوگ ہیں آپ کے خاندان میں، آپ کو آ کر بول بھی سکتے ہیں اماں کیا کر رہے ہیں، حافظ بناؤ، کیا کریں گے بچہ، مہنگا دور ہے، کیا کمائیں گا، کیا کھائیں گا، کیا ہوگا۔ یاد رکھو، علامہ ابن باز رحمہ اللہ تعالی جو عرب دنیا کے بلکہ سارے عالم کے مفتی اعظم کے نام سے جانے جاتے ہیں، سب سے بڑا عالم دین، علامہ عبداللہ بن باز اندھے تھے، نابینا، دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، بچپن کی میری عمر تھی، ابھی قرآن مجید میں حفظ کر رہا تھا، میں گھر میں سویا ہوا تھا، میری خالہ آئی، آ کر کے انہوں نے میری اماں سے کہا یہ بچہ کیا کرے گا، حفظ قرآن کر رہا ہے، نابینا ہے، آگے چل کے کیا کرے گا، کیسی زندگی اس کی گزرے گی، لوگوں میں اس کی پہچان کیسے ہوگی، کیا ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، میری ماں، میرے بہنوں، قرآن کی برکت سے، یہ قرآن کی برکت دیکھیے، قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کا ان کو مفتی بنا دیا۔ دنیا میں وہ کون عالم ہے جو علامہ ابن باز کو نہیں جانتا؟ وہ خود کہتے ہیں میں خاموش رہا، سنتا رہا، کچھ نہ کہا، اللہ سے میں نے دعائیں کی، میرے ماں باپ نے مجھ پر کوششیں کی، محنتیں کی، اور ساری دنیا مجھے علامہ عبداللہ بن باز سے جاننے لگی۔ اور سنیے کیا کہتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کی آخری حالات آئے، آخری حالات، طائف میں ان کا انتقال ہوا، انتقال سے چند ایام قبل انہوں نے ایک بندے کو بلایا اور بلا کر کے بٹھایا، کہا کہ میں نے تمہیں قرض دیا تھا، میں نے تمہیں قرض دیا تھا۔ کتنا قرض دیا تھا صاحب؟ آج دنیا میں بہت بڑے بڑے تاجر لوگ ہیں، آپ لوگ میں بھی کوئی تاجر ہوں گے، دکاندار ہوں گے، ایسی مثال پیش کر کے بتلاؤ۔ علماء، حفاظ، خدام دین اسلام، خدام قرآن و سنت جو مثال پیش کر سکتے ہیں، ایسی مثال عام لوگ پیش نہیں کر سکتے۔ علامہ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ تعالی انتقال سے چند روز قبل ایک بندے کو بلاتے ہیں، سامنے بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مسلسل بیمار ہوں، نہیں معلوم کہ چند دن کے بعد میں زندہ رہوں نہ رہوں، جو قرض میں نے تمہیں دیا تھا یہ قرض میں معاف کرنے کے تمہیں میں نے بلایا ہے، کہیں میرے چلے جانے کے بعد کوئی آپ اس کے بارے میں نہ ستائیں، نہ اس کے بارے میں سوال کریں۔ کتنا قرض تھا صاحب؟ 7 لاکھ ریال۔ علامہ عبداللہ بن باز نے انہیں 7 لاکھ ریال دیے تھے، کہا کہ میں نے اس کو معاف فرما دیا ہے، بس میرے حق میں دعا کرنا۔ ماں بہنوں، ہرگز یہ مت سوچو کہ آپ کا بچہ حافظ بن کر کیا کرے گا، انشاءاللہ یہ قرآن آپ کے بچوں کو دنیا میں مالدار بھی بنائے گا، اور سب سے بڑی مالداری یہ ہے کہ اللہ آپ کے بچے کو امامت کے لیے آگے بڑھائے۔ سب سے بڑی مالداری یہ ہے کہ آپ کا بچہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے کے لیے ممبر پر چڑھے اور لوگوں سے کہے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ مالداری نہیں تو اور کیا ہے؟ حشر کے میدان میں اللہ آپ کو بلائے، آپ کے سر پر تاج رکھے، اور آپ کے بچے سے کہے اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لہذا ہمت رکھو، اپنے بچوں کے حق میں دعائیں کرو، اور ایسے اداروں کی مدد کرو، ایسے اداروں کی مدد کرو، ایسے اداروں کو اچھے بچے دینے کی کوشش کرو، ذہین بچے دینے کی کوشش کرو۔ یہ دنیا کی سب سے اعلیٰ ڈگری ہے، یہ سب سے دنیا کی اونچی ڈگری ہے، اس کے لیے ذہین بچے دو، محنتی بچے دو۔ وہ بچہ جو محنت نہیں کرتا، جھگڑے کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، ایسے بچے کو اٹھا کر کے آپ ادارے کے حوالے کرتے ہو، قربان جائے ایسے اساتذہ پر، پھر بھی ایسے بچوں کو یہ گھس گھس کر کے ہیرا بنا کر کے تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ اگر آپ ذہین بچے ان اساتذہ کے اداروں کے حوالے کرو گے، انشاءاللہ العزیز بعید نہیں کہ آپ کا بچہ مثالی عالم بنے گا، مثالی حافظ قرآن بنے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اس ادارے کے لیے، اس ادارے کے ذمہ داران کے لیے، اس ادارے کے اساتذہ کے لیے، اس ادارے کے ہر خادم کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں انہیں صحیح بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔
ان بچوں کی خدمت کرنے والے اساتذہ ہوں یا ذمہ داران ہوں، یہاں تک کہ ان بچوں کو کھلانے والے، ان بچوں کے کپڑے ہونے والے، ان بچوں کے غسل خانے کو صاف کرنے والے، ان بچوں کی طہارت خانوں کو بھی صاف کرنے والے بھی بہت زیادہ معزز ہیں، موقر ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی ایک نیکی رب کو پسند آ جائے، اس کے ذریعے اللہ انہیں بخش دے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ادارے کو ترقی دے، ہر طرح کے حاسدین کی حسد سے، برے لوگوں کی بری نظر سے، اشرار کی شرارت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو تو مکمل تحفظ نصیب فرمانا۔ اے اللہ ان بچوں کو بہترین حافظ قرآن، بہترین قاری قرآن، بہترین داعی قرآن، بہترین حامل قرآن بننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرما۔ جو ذمہ داران یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، عبدالحفیظ صاحب ہو، مجیب صاحب ہو، آڑی عمر فاروق صاحب ہو، تیر ریاض اللہ صاحب ہو، یا بار بار ان کے درمیان آنے والے ہردل عزیز عبدالعزیز ہو، ہم ان تمام کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی خدمات کے ذریعے دنیا میں عزت دے، آخرت میں اللہ نجات دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔